السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم نہ کرے میں آپ کا خوش آمدید۔ کچھ بے وقوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی برا بھلا کہنے لگتے ہیں، جو خالق و مالک اور پالن ہار ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہماری بھلا کیا حیثیت؟ ہمیں تو لوگوں کی بے جا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنیں گے، جان بوجھ کر اہانت کی جائے گی۔ جب تک آپ دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مؤثر ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی صلاحیتیں ختم ہی نہ ہو جائیں اور اللہ آپ سے تمام نعمتیں چھین ہی نہ لے، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہ دامن نہ ہو جائیں، پلید و کن ذہن، بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، ناروا باتوں اور تحقیر کو برداشت کرنا ہوگا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، لیکن چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دی تو آپ کی زندگی کو برباد کر دینے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے اعراض کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ آخر آپ کس کے منہ کو بند کریں گے؟ لیکن ان سے اگر صرف نظر کریں گے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ: آپ کہہ دیں اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل و محاسن میں اور اضافہ کر کے، اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں میں تالا ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دنیا کے نزدیک تمام عیوب سے بری ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں مقبول ہو جائیں، تو یہ ناممکن کی آرزو ہے اور دور کی امید ہے۔